کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، 2 یا 3 دن گزرے تھے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. بیٹھ کے فقال استغفروا لماعز بن مالک، آپ نے فرمایا سب صحابہ کو ماعز بن مالک کے لیے آؤ بخشش کی دعا کرو. اب دیکھ لیجیے، یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے سیرت طیبہ، یہ ہے آقا علیہ السلام کا بیہیویئر، شفقت، نرمی اور کرم. قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، سب نے کہا اللہ پاک ماعز بن مالک کو معاف کرے. آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی پوری قوم پر اس ایک شخص کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری قوم کی بخشش ہو جائے. آپ کو متوجہ کرانا مقصود یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں بھی آقا علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کی زبان مبارک کے کلمات یہ ہوتے. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی پوری قوم پہ تقسیم کر دیں تو ساری قوم کی بخشش ہو جائے. ایک اور خاتون تھی غامدیہ، قبیلہ سے غامدیہ، اس سے اسی طرح کا بڑا گناہ سرزد ہوا. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. دیکھیے بشری تقاضے کے تحت گناہ سرزد ہوتے تھے، کئیوں سے گناہ سرزد ہوتے تھے قلیل، مگر جس سے گناہ بھی سرزد ہوا اس کی غیرت دینی ختم نہیں ہوئی، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنے اوپر حد جاری کروانے کی ریکویسٹ کرتے. آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کے بھی فرمایا چلی جاؤ، جا توبہ کرو. وہ پھر پلٹ کے آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ ماعز کی طرح مجھے بھی آپ واپس بھیج رہے ہیں؟ میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے پاک کریں. آپ اندازہ کر لیں یہ کیفیت تھی، اس تربیت کا فیض. ایسے لوگوں پر ایسی سچویشن میں بھی یہ کیفیت رہتی تھی. آپ نے فرمایا جا فاذهبی حتی تلدی، اس نے کہا بچہ ہے میرے پیٹ میں. اب آپ نے فرمایا جا، جب تک تمہارے بچے کا تولد نہیں ہو جائے گا تم پر سزا نہیں جاری کر سکتے. اب جو پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، ناجائز، اس کی زندگی کا بھی خیال ہے. یہ رویہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر اپنا جائزہ لیں. مسلمان ہیں یا غیر مسلم، باتیں کرنا، عشق اور محبت کی غلامی کے دعوے کرنا، یا غیر مسلم ہے تو اس طرح نفرت کا اظہار کرنا، یہ انسان کی اپنی خطائیں آسان ہوتی ہیں، مگر تاجدار کائنات جیسی سیرت و کردار لانا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا. انسان کا فہم و ادراک، اس کی پرواز اس کی گرد کو نہیں پا سکتی. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی. فرمایا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. پھر وہ گئی، بچہ پیدا ہو گیا، ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا بچہ لے آئی. قالت ھذا قد ولدت یا رسول اللہ، یہ بچہ میرا پیدا ہو گیا، اب مجھ پر حد جاری کر دیں. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، واپس جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ. 2 سال کی مدت ہوتی ہے. جب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جائے اور بچہ کھانا کھانے لگ جائے، تمہارے دودھ کا محتاج نہ رہے، تب آنا. پھر واپس بھیج دیا. پھر جب بچہ دودھ سے بے نیاز ہو گیا، روٹی کھانے لگ گیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ لے کر پھر حاضر ہوئی یا رسول اللہ قد اکل الطعام، اب یہ بچہ کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اب میرے دودھ کا محتاج نہیں. آقا علیہ السلام نے کسی ایک نیک آدمی کو بلا کے بیٹا سپرد کیا. پھر سزا ہوئی. سزا کے بعد حضرت خالد بن ولید کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اس کے لیے سخت. حضرت خالد بن ولید کی زبان سے آپ نے فرمایا قال مہلن یا خالد، خالد خبردار، اس کے بارے میں ایسا کلمہ نہ کہو. لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکث لغفر له. لوگوں سے اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، وہ شخص کئی لوگوں پر ظلم کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرتا جیسے اس خاتون غامدیہ نے کیا، اس کی بھی بخشش ہو جاتی. ایسا واقعہ پھر آگے دوبارہ مسند احمد بن حنبل اور ابو داود اور نسائی میں ہے. ایک اور شخص کا واقعہ ہوا اور اس کی سزا ہو جانے کے بعد کوئی شخص آیا، دراصل وہ اس کا والد تھا.
لوگوں کو معلوم نہیں تھا کون ہے. آیا, اس نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اس خبیث کے بارے میں کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے. لفظ بولا فَيَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ, وہ جو خبیث تھا اس کے بارے میں کوئی شخص پوچھنے آیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, خبردار اس کو خبیث نہ کہو, اللہ کے ہاں اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے. کسی اور شخص نے کوئی گناہ کیا, اس سے چھوٹا گناہ کیا, بعض لوگوں نے اس کو کہا اخزاک اللہ, اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے. قال لا تقولوا ہاکذا لا تعینوا علی الشیطان, بھلے وہ بڑا گناہ کر کے آیا ہے مگر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کا ایسے کلمات مت بولو. اپنے بھائی کے لیے ایسے کلمات کہنے سے شیطان کی مدد ہوگی, بلکہ ولیکن قولوا رحمک اللہ, یوں کہو اللہ تم پہ رحم کرے, اس کے لیے بخشش اور رحمت کی بات کرو. یہ بھی صحیح بخاری, مسند احمد بن حنبل, ابو داؤد کی ہے. اور آپ صحابہ کرام سے کہتے اگر کسی سے کچھ غلطی کوتاہی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے مجھے آ کے نہ بتایا کرو, مجھے آ کے نہ بتایا کرو. لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا, کوئی معاملات کسی کے کمی بیشی کے اونچ نیچ کے ہو جائے مجھے نہ بتایا کرو. فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ, میں جب نکل کے تمہاری مجلس میں تمہارے پاس بیٹھنے آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس حال میں آؤں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے میرا دل صاف ہو, کسی کی بات برائی کی سن کر کہیں میرے دل میں اس کے لیے بوجھ نہ آ جائے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی اور شفقت کا عالم.